میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ فیس بک پر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے پیج کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر میں لگی گھنٹی پر 3 بار ضرب پڑی، ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ اٹھے۔ منصوبے کے مطابق اپنے شکار کی رائفل جسونت نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی اور اس کا لمبا فوجی کوٹ میں نے پہن رکھا تھا۔ میں نے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے۔ یہ کوٹ ہرگز مجھے فٹ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا تو کرنا تھا۔ اس وقت گیٹ تک پہنچنے والے شاید ہم دونوں سب سے پہلے انسان تھے۔ مین گیٹ کے سامنے لگا بیریئر جھکا ہوا تھا۔ ایک کونے پر لکڑی سے بنی چیک پوسٹ کے باہر 2 سپاہی کندھوں سے رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ بیریئر کے آگے ایک فوجی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ہمیں صرف 2 یا 3 منٹ میں جو کچھ بھی ہم چاہتے تھے کر گزرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چانس باقی نہیں بچتا تھا، کیونکہ کسی لمحے گیٹ پر نئے پہرے داروں کی آمد متوقع تھی۔ میں آگے تھا، جسونت میرے پیچھے۔ ہم دونوں نے چاہا کہ تیزی سے باہر نکل جائیں۔ اے ٹھہرو! اچانک سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ بالآخر پھنس ہی گئے، یہ سوچتا ہوا میں واپس مڑا تو میرے کانوں میں جسونت کی آواز گونجی، ہینڈز اپ! اس نے اپنی رائفل دونوں کی طرف تان رکھی تھی۔ فوراً میرا پستول بھی جیب سے نکل آیا۔ دونوں نے ہڑبڑا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ موو! جسونت نے تحکمانہ لہجے میں رائفل کی نالی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں ہکے بکے اپنی جگہ سے آگے بڑھ گئے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ پاکستانی کمانڈوز یہاں بھی آ جائیں گے۔ دوسری طرف گھومو! جسونت کا اگلا حکم سنتے ہی انہوں نے اپنے منہ ہاتھ اوپر کیے ہوئے اس لکڑی کی بنی ہوئی پوسٹ کی طرف کر لیے۔ ہم نے انہیں ایک لمحے کی مہلت بھی نہیں دی تھی۔ جسونت نے اپنی رائفل اور میں نے پستول کا دستہ آزمایا۔ ایک ہی ضرب سے وہ تناور درختوں کی طرح کٹ کر زمین پر آ رہے۔ ہم دونوں تیزی سے موٹر سائیکل کی طرف لپکے اور موٹر سائیکل کو بھگانا شروع کر دیا۔ چند گز بھگانے کے بعد ہی ہم اسے سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں چھلانگ لگا کر جسونت کے پیچھے بیٹھ گیا۔ رائفل ابھی تک اس کے کندھے سے لٹک رہی تھی، لیکن ہمارے لیے فی الحال کارآمد نہیں تھی۔ میں نے اپنا پستول البتہ فائرنگ پوزیشن میں ضرور کر لیا تھا۔ ابھی بمشکل جسونت نے پہلا ہی گیئر بدلا تھا کہ سامنے سے 2 فوجی آتے دکھائی دیے۔ یہ لوگ غالباً پرانے پہرے داروں کی جگہ لینے آئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پیچھے گولی چلنے کی آواز آئی۔ چیک پوسٹ پر پہنچنے والوں نے بے ہوش پہرے داروں کو دیکھتے ہی ہم پر گولی چلا دی تھی۔ اس سے پہلے کہ سامنے سے آنے والے لوگ صورتحال سمجھ پائیں، جسونت نے موٹر سائیکل کا رخ ان کی طرف موڑ دیا، اور جب تک وہ سنبھل کر دوبارہ فائرنگ کی پوزیشن میں آتے ہم ان کی دسترس سے دور جا چکے تھے۔ ہمارے پیچھے اندھا دھند فائرنگ ہو رہی تھی، لیکن جسونت تمام حالات سے لاپرواہ انتہائی خطرناک ڈرائیونگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے موٹر سائیکل کو بھگائے لیے جا رہا تھا۔ اس وقت ہم دونوں واقعی کسی انگریزی فلم کے کردار دکھائی دے رہے تھے۔ جب ہم پکی سڑک سے اتر کر ایک کچے راستے پر مڑے جو ایسی خطرناک صورتحال کے پیش نظر ہم نے پہلے ہی منتخب کر رکھا تھا، تو ملٹری جیپ پر لگے سائرن کی مخصوص آواز ہمیں دور سے آتی سنائی دینے لگی۔ یہ کچا راستہ نہر پر جاتا تھا، اور کسی کے گمان میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ ہم نہر میں ڈوبنے کے لیے چلے آئیں گے، اس لیے کسی کی اس طرف آنے کے امکانات کم ہی دکھائی دیتے تھے۔ موٹر سائیکل پر جسونت کو مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ اس نے رفتار اب خاصی کم کر دی تھی اور ہم کھیتوں کے بیچوں بیچ چلے جا رہے تھے۔ کیچڑ میں موٹر سائیکل چلانا کوئی خالہ جی کا کھیل نہیں تھا، لیکن جسونت کی مہارت ہر جگہ کام آئی اور ہم نہر کے کنارے تک جا پہنچے۔ یہاں موٹر سائیکل کھڑی کر کے مجھ سے بات کیے بغیر بندروں کی طرح پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک درخت پر جا چڑھا۔ غالباً اس نے بھی تعاقب میں آنے والی جیپ کی آواز سن لی تھی۔ ہم سڑک سے قریباً 2-2.5 فرلانگ دور تھے۔ قریباً 2 منٹ کے بعد وہ نیچے اترا اور شدت جذبات سے بے قابو ہو کر مجھ سے لپٹ گیا۔ یہ بلا تو ٹلی، اس نے بے ساختہ کہا۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمیں علم تھا کہ صرف چند منٹ کی مہلت ملی تھی، کیونکہ یہ جیپ جو ہمارے پیچھے آئی تھی وہ تو ہنگامی طور پر تیار شدہ جیپ تھی جو اچانک پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے سٹینڈ بائی رہتی تھی۔ اس کے پیچھے یقیناً اور لوگ بھی آئیں گے جو اس علاقے میں فوراً بکھر کر ہمیں ڈھونڈنا شروع کر دیں گے۔ ہم موٹر سائیکل دھکیلتے ہوئے نہر کے کنارے تک لے آئے، پھر بھارتی فوج کی منحوس وردی سے نجات حاصل کی، جس کے نیچے ہم نے پرائیویٹ کپڑے پہن رکھے تھے۔ جسونت کے کپڑوں میں نائلون کا ایک تھیلا برآمد ہوا۔ ہم نے بڑی پھرتی سے چوری کردہ کاغذات اور اپنے کپڑے جوتیوں سمیت اس میں ٹھونس دیے۔ تھیلے کا منہ نائلون کی ایک باریک ڈوری سے کس کر باندھ دیا
اور اسی ڈوری کی مدد سے میں نے یہ تھیلا اپنی پیٹھ پر باندھ لیا۔ بھارتی فوج کی وردیاں ایک گٹھڑی کی صورت میں موٹر سائیکل سے باندھیں اور انہیں موٹر سائیکل سمیت نہر میں غرق کر دیا۔ موٹر سائیکل کے گرنے سے چھناکے کی ایک آواز گونجی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد ہم دونوں بھی نہر میں کود گئے اور پانی کے ساتھ بہتے دوسرے کنارے پر بہت دور نکل گئے۔ قریباً 20-25 منٹ کے بعد جب ہم دوسرے کنارے پر باہر نکلے تو محاورتاً ہی نہیں، حقیقت میں ہماری کلفی جم چکی تھی۔ گیلے زیر جاموں سے نجات حاصل کی اور تھیلے میں سے کپڑے نکال کر پہن لیے۔ اپنے جسم کو گرم کرنے کے لیے ہم دونوں نے قریباً 5 منٹ تک الٹی سیدھی ورزشیں کیں۔ اس علاقے کے لیے ہم بالکل اجنبی تھے اور اپنی تربیت کے مطابق اب ہمیں الگ الگ سمتوں میں سفر کرنا چاہیے تھا۔ ہم نے موت کی شاہراہ پر ایک دوسرے کے سنگ سنگ سفر کیا تھا۔ اب زندگی کی نوید ملی تھی تو کیسے جدا ہوتے۔ یہاں بھی وہی ظالم پہل کر گیا۔ قریباً 1 میل تک سفر کرنے کے بعد جب ہمیں ارد گرد کے کھیتوں میں لوگوں کی آمد و رفت دکھائی دینے لگی تو وہ ایک جگہ رک گیا۔ یہ جدا ہونے کا سگنل تھا۔ اسے پیارے اور بہادر ساتھی سے جدا ہونے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ سینئر ہونا، یہاں بھی نمبر لے جاؤ گے، میں نے قریباً رندھے ہوئے گلے سے کہا۔ جسونت خاموش رہا، شاید اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر بے اختیار آگے بڑھ کر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے موتی جھلملا رہے تھے۔ الگ ہوتے ہوئے میرے دونوں کندھے اس نے تھپ تھپائے اور خدا حافظ کہہ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہم دونوں مخالف سمتوں میں چل دیے۔ کافی دیر بعد میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرا دوست کھیتوں کے وسیع سلسلے میں غائب ہو چکا تھا۔ بڑے بوجھل دل سے میں اس سے الگ ہوا تھا، لیکن جلد ہی نارمل ہو گیا۔ سورج نکل رہا تھا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو چکی تھی۔ میں مختلف کھیتوں کی پگڈنڈیاں پھلانگتا اندیکھی منزل کی طرف گامزن تھا۔ صورتحال کی سنگینی کی پیش نظر میں نے کسی سے بھی سڑک کا راستہ دریافت نہ کیا اور تن بتکتیر چلتا رہا۔ قریباً 2.5 گھنٹے تک ٹامک ٹوئیاں مارنے کے بعد مجھے سڑک کی صورت دکھائی دی۔ اس دوران نہ جانے کتنے دیہات، مندر، گردوارے اور لوگ مجھے ملے تھے، لیکن میں ان سب سے کنی کترا کر گزر گیا تھا۔ ساری رات جس اعصاب شکن ماحول میں کٹی تھی اور جس صورتحال سے میں دوچار ہو کر یہاں تک پہنچا تھا، ان حالات میں میری ذہنی اور جسمانی تندرستی کا برقرار رہنا کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا تھا۔ یہاں سنگ میل دکھائی نہیں دے رہا تھا جس سے اندازہ ہو سکتا کہ یہ سڑک کہاں سے آتی ہے اور کس طرف جا رہی ہے۔ میں نے سڑک کے کنارے کنارے چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور جا کر ایک کنارے پر لگا بورڈ دکھائی دیا جس پر انگلی کے اشارے سے ایک راستے کی نشاندہی کی گئی تھی اور اس گاؤں کا نام لکھا ہوا تھا۔ اس سے کچھ آگے بائیں طرف بھی ایک ایسا ہی بورڈ نظر آیا۔ کچھ اور آگے پہنچا تو گوہر مقصود بھی ہاتھ آ گیا۔ یہ لدھیانہ کی ایک ذیلی سڑک تھی جو آگے جا کر جی ٹی روڈ سے مل جاتی تھی۔ ایک جگہ سڑک کے کنارے بنا ہوا ایک لوہے کا شیڈ سا تھا جس کا مطلب تھا کہ یہ بس سٹاپ ہے۔ قریباً 15-20 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد ایک چھکڑا سا دور سے آتا دکھائی دیا۔ قریب آنے پر معلوم ہوا کہ یہ بس ہے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس بس نما چھکڑے میں سوار ہو گیا جس میں پہلے ہی سے نزدیکی دیہات کے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھسے ہوئے تھے۔ میرے سوار ہونے پر حسب روایت پہلے سے پھنسے لوگوں نے 2-4 گالیاں بس والوں کو نکالیں، 2-4 کلمات خیر میرے حق میں کہے اور بس چل دی۔ آدھے گھنٹے بعد قریباً پسلیوں کو شکنجے سے نکالنے کے بعد مجھے کھلی ہوا میں سانس لینے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یہ ایک قصباتی بس سٹینڈ تھا جس سے بسیں موگا وغیرہ کے لیے جاتی تھیں۔ سامنے موگا کی بس تیار تھی۔ میں اس میں سوار ہو کر موگا کی طرف چل دیا۔ دوپہر کے قریب موگا پہنچا، ایک ہوٹل میں ڈٹ کر کھانا کھایا اور وہیں ایک مقامی سنیما میں جا گھسا۔ سر شام جب مجھے جسونت کے محفوظ ہاتھوں تک پہنچنے کا سگنل موصول ہوا تو بے اختیار میرا دل تشکر کے جذبات سے بھر آیا۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی رحم و کرم سے ہی یہ مہم سر ہوئی تھی۔ مسرت بھرے دل کے ساتھ میں یہاں سے عازم لدھیانہ ہوا اور سورج ڈھلتے ہی وہاں جا پہنچا۔ تو ویورز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔